السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے قربانی کے لیے مخصوص جانور مقرر کیے گئے ہیں، اسی طرح ان مخصوص جانوروں کی عمریں بھی متعین کی گئی ہیں۔ اگر عمر پوری ہوگی تو قربانی کرنا اس جانور کی درست ہوگی، ورنہ اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگی۔ قربانی درست ہونے کے لیے اونٹ اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال اور بکرا بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہوئی تب بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دمبا اگر کم از کم 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو اور اس قدر صحت مند موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہوتا ہو، جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر سال بھر عمر کے عام دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں عمر کا فرق نہ کر سکے، تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر 6 ماہ سے کم عمر ہو تو کسی صورت میں بھی قربانی درست نہیں ہوگی، خواہ بظاہر کتنا ہی موٹا اور صحت مند ہو۔ باقی بھیڑ اور مینڈھے کا بھی وہی حکم ہے جو دمبے کا ہے۔ باقی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ 1 سال سے کم عمر ہونے کے بارے میں اس طرح کی گنجائش بکری بکرے میں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف دمبے میں ہے۔ دمبا ہے، بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، اس میں ہے۔ بکری بکرا کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کا پورا ہونا چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے، نہ کہ انگریزی یا کسی اور سال و تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اگر کسی جانور کی عمر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پوری ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ انگریزی وغیرہ تاریخ کے اعتبار سے پوری نہ ہو۔ چنانچہ جو بکرا بکری عید الاضحیٰ کے دن پیدا ہوا، اس کی قربانی اگلے عید الاضحیٰ کے دن اس کے پیدا ہونے کے وقت کے بعد جائز ہے۔ اور اگر چاند کے اعتبار سے مذکورہ عمر سے کم ہو، اگرچہ ایک ہی دن کم ہو، تو قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی عمر اس سے زیادہ ہو، مثلاً اونٹ اونٹنی 5 سال سے زیادہ، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال سے زیادہ، بکرا بکری 1 سال سے زیادہ اور موٹا تازہ دمبا بھیڑ یا مینڈھا 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگ جانور کا صرف دندہ ہونا ہی اصل سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل دار و مدار عمر کے پورے ہونے پر ہے۔ لہٰذا اگر گزشتہ تفصیل کے مطابق جانور کی عمر پوری ہو گئی ہو تو پھر اس کے بعد عمر کے متعلق کسی دوسری علامت مثلاً دھندہ وغیرہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پس اگر کسی کے پاس اپنا پالتو جانور ہو یا اپنے سامنے پیدا ہوا ہو یا کسی اور معتبر ذریعے سے معلوم ہو کہ جانور کی عمر پوری ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، خواہ دندہ بھی نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات عمر پوری ہونے سے پہلے بھی جانور دندہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمر پوری ہونے پر بھی دندہ نہ ہو۔ آب و ہوا، غذا اور نسل وغیرہ کے فرق سے دندہ ہونے کی تقدیم و تاخیر ممکن ہے، اور دندہ ہونا بذات خود معیار نہیں بلکہ صرف ایک پہچان کے درجہ میں ہے۔ اور جب کسی معتبر ذریعہ سے عمر کی تصدیق نہ ہو سکے تو سامنے والے پختہ دانتوں کے مکمل طور پر نکل آنے کو عمر پوری ہونے کی علامت قرار دیا جانا بھی درست ہے۔ اگر جانوروں کے فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں اس کی بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔